أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين۔ فرمایا اور اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب ایمان والے اور فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ کوئی متنفس اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ قُلْ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ فرمایا ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ آخر کیا مفید ہو سکتی ہے۔ محترم سامعین، یہاں آپ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ سنا، اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب، اگر اللہ کی مشیت میں ہوتا دنیا میں سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہوتے، کوئی بھی کافر نہ ہوتا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سارے ایمان والے؟ پھر اللہ پاک نے ایک اور بات فرمائی ہے، فرمایا آپ ان کو مجبور کر کے کلمہ پڑھانا چاہتے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا عطا کرنا میرے محبوب نہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ ان کو عطا کریں، اور نہ ان کے اختیار میں ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں۔ کلمہ اس نے پڑھنا ہے جس کو اللہ پاک نے توفیق دینی ہے۔ بہت بڑا سوال ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کی مشیت میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا ہی ہونا ہے، تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے انہوں نے جانا ہے، اللہ کی مشیت اور ارادے میں تھا، اور جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے انہوں نے جانا ہے، اللہ کی مشیت اور ارادے میں تھا، تو ان بیچاروں کا پھر کیا قصور؟ کیوں؟ جب انہوں نے جانا ہی جہنم میں ہے، ازل سے لکھا جا چکا ہے، تو جب اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ان کا سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو میں ایک مثال اور دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر مسجد کی انتظامیہ یہ آرڈر کر دیں کہ یہ قاری صاحب یہیں رہیں گے، چاہے کوئی جنید بغدادی آ جائے ہم اسے امام یہاں نہیں رکھیں گے، امام یہی ہوگا، تو نمازی اگر ناراض بھی ہو جائیں، جتنے ہیلے بہانے کریں، تو وہ ایک دوسرے کو یہ تو کہہ سکتے ہیں یار ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جب انتظامیہ نہیں رکھنے دیتی، انتظامیہ کہتی ہے اس نے رہنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس میں ہمارا قصور نہیں، ہم اس کو نکال نہیں سکتے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ویسے ہوتا بھی ہے، ویسے میں مثال دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب میری مشیت میں ہے کہ سب نے کلمہ نہیں پڑھنا، تو لوگ سوال کرتے ہیں
کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھنا وہ اللہ کی مشیت میں ایسے ہے، تو ان میں ان کا کیا قصور ہے جب اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہے؟ میرے محترم ساتھیوں، اس میں لوگوں کا قصور ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس میں لوگوں کا قصور ہے۔ وہ قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہے اللہ پاک جزوی اختیار دیتے ہیں۔ اللہ پاک جزوی اختیار دیتے ہیں، اور پھر اس جزوی اختیار سے وہ فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اللہ پاک وہ نعمت لے لیتے ہیں۔ عبادت کرنے کا جزوی اختیار جو دیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ لیکن اگر وہ ادھر توجہ نہ دے، اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ ایک جگہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہم نے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ وہاں کون تھا؟ دیکھنے میں تو اللہ پاک فرشتوں کو کہہ رہے ہیں، لیکن وہاں شیطان بھی تھا، وہاں شیطان بھی تھا۔ صرف ایک شیطان نہیں تھا، اس کے دوسرے رشتہ دار بھی تھے، ایک نسل تھی نا، دوسرے رشتہ دار بھی تھے۔ اللہ پاک نے خود قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ پھر شیطان سے اللہ نے پوچھا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ آگے اللہ خود ذکر فرما رہے ہیں، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا۔ اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ پاک نے شیطان سے پوچھا بھی ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے شیطان یہ نہیں کہہ رہا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ شیطان آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ یہاں خود اندازہ لگاؤ، اگر اللہ پاک شیطان کو جزوی اختیار نہ دیتے، اس کے بس میں نہ ہوتا تو اللہ سوال نہ کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سوال نہ کرتے، تو اللہ سوال کر رہے ہیں اور آگے سے وہ اپنی جو کچھ اس نے کوتاہی کیا اس کا اظہار کر رہا ہے۔ بڑی باریکی کی بات کرنے لگا ہوں، نہیں تو وہ یہ کہہ سکتا تھا یا اللہ آپ نے پوچھا ہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ توجہ کیجیے، بڑی باریکی کی بات، یا اللہ آپ نے پوچھا ہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، میں سجدہ اس لیے نہیں کر سکا کہ آپ نے مجھے جیڑی ذہن چاندی بگا دیو،
آپ نے مجھے کہا ہی نہیں، توفیق نہیں دی. کہا تو ہے اللہ نے. توفیق نہیں. ہاں اس نے یوں کہنا تھا نا، لیکن آگے سے جزوی اختیار اللہ نے دیا تھا تو اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. یہ شان نہیں ہے کہ آگ مٹی کے آگے سجدہ کرے. مٹی بلندی کو چاہتی ہے، آگ بلندی کو چاہتی ہے اور مٹی پستی کو چاہتی ہے. یہ مجھے سجدہ کرے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر وہاں یہ کہہ دیتا یا اللہ ادھر میرا دل نہیں کرتا میں تو آپ کو کروں گا، شاید کہ معافی مل جاتی، لیکن وہ تکبر میں آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا اخرج انک رجیم، نکل جا لعنتی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک لعنت کی پھٹکار پڑتی رہے گی. یہاں خود اندازہ لگاؤ اگر اللہ پاک شیطان کو جزوی اختیار نہ دیتے تو اللہ پوچھتے نہ. سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر تھوڑا بولو. اگر آپ غلط بھی کہہ دو کوئی بات نہیں، میں درست کہہ دوں گا، اس میں آپ کو فائدہ ہوگا کہ ذہن میں باتیں نقش ہوں گی. گھبرایا نہ کرو. میں نے آج تک آپ کو ڈانٹا تو ہے نہیں، عمر کے لحاظ سے بھی آپ سے چھوٹا ہوں، تو بات عرض کر رہا ہوں کہ اس اللہ کے کلام کو اور اس کے اندر جو نکتے ہیں ان کو دیکھو، ان کو دیکھو. ایک اور مثال دیتا ہوں پھر سمجھ آئے گی. مثال کے طور پر محلے کے اندر کسی کے گھر میں پروگرام ہو، کسی کے گھر میں پروگرام ہو اور محلے والوں کو آگاہ کرنے کے لیے جس کا پروگرام ہے وہ میسج بھیجتا ہے، چاہے خط کے ذریعے چاہے موبائل کے ذریعے. پھر اس پروگرام ہوا، پتہ چلا کہ فلاں نہیں آیا، فلاں آیا، فلاں نہیں آیا. بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. پروگرام کے بعد اس سے ملاقات ہوئی کہ تو کیوں نہیں آیا، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ جناب میں ضرور آتا، یا آتا یا نہ آتا وہ بعد کی بات تھی. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے پیغام بھی نہیں بھیجا. اس کا عذر ہے کہ نہیں ہے؟ نا عذر. اب ادھر آ جاؤ. اللہ پاک فرما رہے ہیں اے شیطان تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں یہ کہہ سکتا تھا اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے مجھے توفیق نہیں دی. اب سمجھ آئی بات کی؟ آپ نے مجھے توفیق نہیں دی. سمجھ آئی نا؟ لیکن اس نے یوں نہیں کہا، بلکہ اس نے کیا کہا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں ابا واستکبرا، اس نے کیا کیا؟ تکبر کیا، نافرمانی کی. سمجھ آئی ہے نا؟ جس کو اگر توفیق نہ ہو وہ نافرمانی نہیں ہے، توفیق ہو پھر نہ آئے یہ نافرمانی ہے. یہی تو میں نے خط کی مثال دی ہے کہ پیغام بھیجا جائے اور جان بوجھ کر نہ آئے، اس نے اچھا نہیں کیا. یہ بھی اسی طرح ہے. اس دنیا جہان کے اندر جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، چاہے کافر کے گھر پیدا ہو
تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے انگریزوں کے گھر میں پیدا ہو، انڈیا میں پیدا ہو، فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بعد میں والدین اس کو یہود و نصارہ بنا لیتے ہیں اپنی محنت سے، تو پہلے تو فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر وہ وہاں محنت کرے، اللہ اس کو جزوی اختیار دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ہر انسان کے دل میں دو نمائندے ہیں۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، ہر انسان کے دل میں دو نمائندے ہیں، ایک رحمان کا نمائندہ ہے، ایک شیطان کا نمائندہ ہے۔ فرمایا یہ جو تمہارے خیالات نیکی کی طرف آتے ہیں، فرمایا تمہارے دل کے اندر رحمان کا نمائندہ القاء کر رہا ہوتا ہے، اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہارے دل میں برائی کے خیالات آتے ہیں، وہاں شیطان کا نمائندہ اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ بڑی باریکی کی بات کرنے لگا ہوں، حدیث پاک کے اندر ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے ہر انسان کے سینے میں دو نمائندے ہیں، پھر تو آپ بھی انسان ہیں، پھر تو آپ بھی انسان ہیں۔ آپ اپنے متعلق ہمیں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں، میرے اندر بھی ایک شیطان کا نمائندہ ہے، میرے اندر بھی ایک رحمان کا نمائندہ ہے، لیکن جو رحمان کا نمائندہ ہے اس نے مجھے نیکی کی تلقین تو کرنی ہے، لیکن جو شیطان کا نمائندہ ہے اس کی جرت نہیں ہے کہ مجھے برائی کی تلقین کرے، الٹا ہٹ کر وہ بھی مجھے نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حوالہ دیتا جاؤں، کنز الایمان کو دیکھو، تفسیر معارف القرآن کو دیکھو، مفتی اعظم محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر حوالہ دے کر وہاں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آخری جو صورتیں ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کی تفسیر کے اندر سارا لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے پڑھنا ہو وہاں پڑھ کے دیکھ لیں۔ میں تو الحمدللہ مطالعہ کر کے بات کرتا ہوں، مطالعے کے بغیر بات کرنے والے کی بات میں وزن نہیں ہوتا۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے ہر انسان کو جزوی اختیار دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سزا ملنی ہے، اس کی وجہ سے سزا ملنی ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ میرے بس میں نہیں تھا، میرے بس میں نہیں تھا، میں کیا کر سکتا تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ تو اللہ پاک نے ہر کسی کو جزوی اختیار دیا ہے۔ بات سمیٹ رہا ہوں تو میرے محترم دوستو، پھر کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں، یہ عاشق بیٹھا یہ بھی کہتا ہوگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے سینے میں دل تو ایک ہے، لیکن ایک دل کہتا ہے یہ کام کر لوں، ایک دل کہتا ہے، ہوتا ہے نا ہر کسی کے دل سینے میں، لیکن دل تو ایک ہے۔ ایک دل کہتا ہے نماز پڑھ لوں، فوراً ہی دوسرا دل کہتا ہے ابھی ٹھہر جا۔ ایک دل کہتا ہے فلاں کو سلام کر لوں، دوسرا دل کہتا ہے ٹھہر جا۔ ایک دل کہتا ہے اس کو بلا لوں، دوسرا کہتا ہے نہیں بلانا، حالانکہ دل تو ایک ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟
فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف غور کرو. یہی تو حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر انسان کے سینے کے اندر جو دل ہے، فرمایا وہاں دو نمائندے ہیں، وہاں دو نمائندے ہیں، ایک رحمان کا نمائندہ، ایک شیطان کا نمائندہ. جو اچھے اعمال کا خیال آتا ہے اس وقت رحمان کا نمائندہ فرمایا تلقین کر رہا ہوتا ہے. اس لیے انسان کہتا ہے کہ ایک دل کرتا ہے میں یہ کام کر لوں. جو برے خیالات آتے ہیں اس وقت شیطان کا نمائندہ تلقین کر رہا ہوتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ جب انسان برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آتا ہے، یوں ہی سمجھو اس نے اپنے برائی کو نہیں چھوڑا بلکہ شیطان کو چھوڑ دیا اور رحمان کی محبت کو اپنے سینے سے لگا دیا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.